अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से तो हम बहुत सारी बहस देखते हैं, लेकिन जो डिजिटल इकॉनमी है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। आज कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में डिजिटल इकॉनमी के हवाले से गुफ्तगू करें, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान साहब, उनके साथ साथ IT एक्सपर्ट हैं कमल चीमा साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज़ अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी है ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि अक्सर हम कहते हैं कि ये टारगेट मिस हो गया, वो टारगेट मिस हो गया। मगरिब में हम देखते हैं कि उनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक डिजिटलाइज है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी ऑनलाइन होती हैं, तो हुकूमत के लिए डाटा इकट्ठा करना भी आसान होता है। आप समझते हैं कि मोर वी मूव टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी, ये जो हमारे आदाफ हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो, उसमें बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपने एक तो आई थिंक अतर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर आज डिस्कशन रखी है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ मॉडर्न इकोनॉमी टुडे। सो पहले तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कनेक्टिविटी, और दूसरा वर्ड जो आपने यूज किया, डेटा। These both things become very important when you're trying to create a digital economy in the world. आज उसकी बेसिस क्या है? आज उसकी बेसिस है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। और अगर आपको मैं एक फिगर दूं कि पाकिस्तान में अगर 10% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ये 1 से 1.25% पाकिस्तान की GDP को बढ़ाता है। अगर आप इस तनाजुल में देखें तो पाकिस्तान को ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डेटा माइनिंग के लिए जरूरत है। आपने जिक्र किया फॉर एग्जांपल FPR का। देखिए ना, टैक्स कलेक्शन जो है उसको ओवरऑल अगर आपने बेहतर करना है तो अगर इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में जाना है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे हमने एक सिस्टम अभी रास्त के नाम से हम लाए हैं, जो एक पेमेंट सिस्टम है जो कनेक्ट कर देता है ये एक डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस है टू फाइनेंशियल सर्विसेज, इनेबलिंग सिटीजन्स जो कि पार्टिसिपेट कर सकें इस इकोनॉमी में। आखिरी बात ये कहूंगा कि अगर ये सारा डेटा इकट्ठा होगा तो उसके फिर डेटा माइनिंग होगी तो पता चलेगा कि अतहर ने कितनी दफा बाहर ट्रेवल किया, अतहर के बिल्स क्या हैं, अतहर की जो गाड़ियां हैं वो कौन सी हैं, क्या अतहर ने अपना टैक्स गैप जिसका आज आप बार बार जिक्र सुनते हैं वो फिर मैं AI के थ्रू बता सकता हूं कि अतहर इज अ रिस्क असेसमेंट कैंडिडेट, इनका ऑडिट होना चाहिए या नहीं। खाकान इज द गाय जिसकी बहुत ट्रैवल्स हैं। सो दिस इज वेयर वी, और फिर कॉमर्स और उस पर बात की जा सकती है। ठीक है। अच्छा कमल, ये जो सारी कॉमर्स हो जाए, आपकी डिजिटलाइजेशन हो जाए, इस तरफ तो हम बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ जो और हम एक्सपीरियंस किया है हमने अपनी रिसेंट दिनों में, एक तो कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, फिर एक चीज़ फायरवॉल का भी जिक्र होता रहा, उसकी वजह से भी काफ़ी हिकअप्स हुए। तो पहले तो ज़रा थोड़ा सा ये बताइए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, क्या वो केपेबल है कि हम अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं? हमारी जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है, जैसे कि अभी जो मुझसे पहले स्पीकर थे उन्होंने भी बोला कि जो बैंडविड्थ पेनिट्रेशन है और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है हमारे मुल्क में वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी परवेज़िव है। इस तरह के ज़रूर हिकअप्स आए कि वो अवेलेबल नहीं होता, इंटरनेट के इश्यूज़ आते हैं, वो इश्यूज़ बिल्कुल रिजॉल्वेबल है, उनको रिजॉल्व होना चाहिए। मगर हमारी जो अगर डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी जो लैंड डेंसिटी है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन पर लैंड जो स्क्वायर फुट के अंदर है वो काफ़ी हैवी है। जहाँ पे लैंड डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे डिजिटल जो पेनिट्रेशन होती है वो करना इकोनॉमिकली फीजिबल होता है, आसान होता है। अब देखिए, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो द लैंड इज़ द साइज़ ऑफ द US, बहुत बड़ा लैंड साइज़ है, और उसमें पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है जितनी कराची में 22 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब इस तरह की पॉपुलेशन को जब आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ती है, डिजिटल बैंडविड्थ को पेनिट्रेट करना पड़ता है, हर जगह लगाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाता है क्योंकि आपका वॉल्यूम इतना कम है और इतना फार अपार्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी लो है कि उसके अंदर वो करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर हाउएवर क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बैंडविड्थ पेनिट्रेशन, उसको डिजिटल करना, हर जगह उसको अवेलेबल करना
اتنا مشکل نہیں ہے اور اتنا زیادہ کاسٹ پروہیبٹیو نہیں ہے جتنا کہ بہت سارے ملکوں میں ہے. ٹھیک. اور یہ جو کمل فائر وال کا یہاں پہ بڑا ذکر ہوتا رہا, اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے, دیکھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اپڈیٹ ہے وہی ہے, ساری اسپیکولیٹو باتیں ہیں. انڈسٹری میں کیا اس کا کوئی اثر ہوا, کوئی سروس کوئی متاثر ہوئی انڈسٹری کے اندر؟ کیا انڈسٹری کا کیا اس کے اوپر ویو ہے؟ دیکھیں فائر وال تو کہہ ہی نہیں سکتے, میں فائر وال کی کچھ نہیں کہہ سکتی, البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا تھا, جس بھی وجہ سے ہوا تھا, چاہے وہ جو بھی وجہ تھی, تو اسپیکولیشن ہے کہ فائر وال تھی یا جو بھی وجہ تھی, جو انٹرنیٹ سلو ہوا تھا اس کی وجہ سے تو obviously بہت زیادہ نقصان انڈسٹری کو اٹھانا پڑا, فری لانسرز کو اٹھانا پڑا, اور پاکستان کی اوور آل کریڈیبلٹی, اور جو پاکستان کا ایک, ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جیسے فائیور اور ویب سائٹس ہیں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک بہت نیگیٹو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا کہ جی پاکستان میں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کافی چوپی ہے, تو اس وجہ سے پاکستان میں اگر آپ کسی کو بھی کام دے رہے ہیں تو دھیان سے دیں. تو اس وجہ سے وہ یہ ان چیزوں کا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہ ہونے کا, چاہے وہ فور واٹ ایور ریزن اویلیبلٹی نہیں ہے, اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے اکانومی پہ بھی اور ڈیجیٹل اکانومی پہ بھی, اور جو ہماری آئی ٹی آؤٹ سورسنگ اور آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے اسپیشلی اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اچھا تھینک یو حافظ احمد صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. حافظ صاحب, ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی جو کریڈیبلٹی ہے اس کا بھی ذکر ہوا. میں انٹرنیشنل سے پہلے ذرا پاکستان کے جو ہماری اپنی اکانومی ہے, ہماری اندرون ملک کے اندر جو اکانومی ہے, اس میں ای کامرس کا اس وقت کتنا بڑا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جو بہت سارا ہائی اسٹریٹ یا پھر جو عام دکانوں پہ سامان بکتا ہے, آہستہ آہستہ یہ شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آن لائن شاپنگ زیادہ کریں گے, اور وہ جو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے کہ بندہ خریدتا کچھ ہے آ کچھ جاتا ہے, اس کو ہم کس طرح اوور کم کریں گے؟ بہت شکریہ. اچھا, اس میں دو تین طرح کی چیزیں ہیں. کریڈیبلٹی کے تو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر. ایسا ہوتا ہے آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں, کلر کوئی اور آ جاتا ہے, سائز کوئی اور آ جاتا ہے, یہ چیزیں تو یہ بالکل نارمل ہے. لیکن اس سے بڑا ایشو اب یہ ہے کہ لوگ بڑے شوق سے آ رہے تھے آن لائن ای کامرس کی طرف. اب جو انٹرنیٹ کا مسئلہ آیا اس کی وجہ سے جو سیلر ہے وہ بھی پریشان ہے, بائر بھی پریشان ہے. بائر کو ایک عادت پڑی ہوئی تھی کہ میں نے کوئی چیز بائی کرنی ہے, میں 2-3 دن پہلے میں نے آرڈر کرنا ہے, میرے پاس پروڈکٹ آ جانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے پاکستان میں ای کامرس والے ایسے ہیں جو نئے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, وہ بیچارے کوئی پراپر سسٹم کے تحت نہیں کام کر رہے ہوتے. وہ سمپلی واٹس ایپ پہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں آرڈر پلیس کریں. اب واٹس ایپ پہ وہ آپ کو پکچرز بھیجتے ہیں, پکچر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی. واٹس ایپ پہ وہ آپ کو ویڈیو بھیج رہے ہیں, ویڈیو آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ انہیں وائس نوٹ کریں, وہ وائس نوٹ سن نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے یہ ہمیں بیک فٹ پہ لے کے جا رہی ہیں. ہم نے بڑی کوشش کر کے, بڑی محنت کر کے لوگوں کو اس چیز پہ قائل کیا, کرتے رہے. اب ہم جس کو بھی قائل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی انٹرنیٹ آتا ہے, ہم ٹھیک ہے جی ہم ای کامرس کا اسٹارٹ اپ لگا لیتے ہیں, ہم اس پہ پاکستان 2-3 ملین 4 ملین انویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بیٹھے رہے, ہمیں آرڈر ہی نہیں آئے گا. آرڈر آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں ای میل کب اس کی ریسیو ہوگی, ادھر سے باہر کہتے ہیں آرڈر ہو گیا, یہ کہتے ہیں ہمیں ریسیو نہیں ہوا. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ اس سے بہت بڑے ایشوز ہیں کریڈیبلٹی سے. کریڈیبلٹی تو چلیں ایسے ایسے بن ہی جانی تھی, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا نا, یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے ای کامرس والوں کو. ٹھیک. اچھا, یہ جو ای کامرس ہے حافظ صاحب, اوبیسلی یہ کچھ حد تک کاسٹ افیکٹو بھی ہے نا. اگر آپ ایک بہت بڑے پلازے میں ایک دکان لیتے ہیں, وہاں پہ اپنا سٹاک رکھتے ہیں, اس کے بجائے ای کامرس تو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا انکریجنگ فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, کیا یہ گورنمنٹ سطح کے اوپر یہ چیز کوئی نیگوشیٹ ہو رہی ہے, کوئی ان سے بات چیت ہوتی ہے؟ آپ کی ویسے بھی میٹنگز وغیرہ میں بھی آپ جاتے رہتے ہیں, تو ادراک ہے حکومتی سطح پہ اس چیز کا؟ اصل میں اس میں نا ایشو یہ ہوا ہے کہ جو فائر وال تھی نا جو ہم نے چائنا سے لی, اس کو میں آپ کو سادہ الفاظ میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس سسٹم تھا مائکروسافٹ کا, یعنی ونڈوز تھی ہمارے پاس, اور ہم نے سسٹم لے لیا آئی او ایس ایپل کا, یعنی اوقات سے بہت اوپر کا سسٹم لے لیا. وہ ہمارے پاس وہ سسٹم تھا نہیں, بیسیکلی یہ کلیش آیا ہے. اس میں باقی ساری باتیں جھوٹ ہیں. مین کلیش یہی ہے کہ آپ کا سسٹم اس قابل نہیں تھا, آپ نے بہت تگڑی چیز بائی کر لی, اب وہ دونوں آپس میں میچ نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ سے سارا ایشو بنا ہوا ہے, اور یہ ایشو اب مجھے نہیں لگتا ہے کب تک ریزالو ہوگا, کیونکہ ادھر ظاہر ہے بائنگ کر لیا آپ نے, پیسے دے دیے ہیں. اب وہ اب آپ سوچیں کہ آپ نارمل لیپ ٹاپ کے اندر آئی او ایس سسٹم ڈاؤن لوڈ کر لیں, آئی او ایس تو اس میں نہیں ہوگا نا بھائی, آئی او ایس تو صرف ایپل کے پروڈکٹ پہ ہوگا. تو یہ بہت بڑا کلیش ہے جس کا کوئی ابھی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے. یہ انہیں پہلے ورکنگ کرنی چاہیے تھی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں ورکنگ کرتے ہیں, جب پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہوا ہے, اب اس مسئلے کا سولوشن, تو تھوڑی سی اگر
چند پڑھے لکھے لوگ پہلے بیٹھ جائیں, ورکنگ ہو جائے, کوئی آئی ٹی, اگر آئی ٹی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے تو مجھے بتا دیتے پہلے بیٹھ جائیں تو اس سسٹم کے ساتھ یہ چیز چلے گی, اس سسٹم کے ساتھ یہ چیز چلے گی, یہ نہیں چلے گی. اب پہلے پتہ نہیں تھی, اب ہم نے اتنا بڑا لاس وہاں سے کیا. میں آتا ہوں آپ کے پاس, جو آپ نے بات کی کہ پہلے بیٹھ جائیں اور مسئلہ حل کر لیں. اگر ہم پہلے بیٹھ جائیں اور مسئلہ حل کر لیں تو آج 76 برس بعد ہم اس جگہ پہ ہوتے. انفارچونیٹلی یہی تو نہیں ہوتا. اچھا خاقان نجیب صاحب, ہمارا ایک جو بڑا سنگین مسئلہ ہے جو حالیہ عرصے میں ہم نے بار بار جس کے حوالے سے میڈیا میں گفتگو بھی کی, وہ ہے جی ڈالرز نہیں آ رہے. ہماری اکانومی کو ڈالرز کی ضرورت ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے, چاہے آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں, چاہے آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہوں, وہ ایک ڈائریکٹ ایک طرح سے لنک بن جاتا ہے ڈالرز آنے کا. اس چیز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, آئی ٹی سیکٹر ہے حکومت کی جانب سے, اور پھر جو بزنس سیکٹر ہے, اس میں صرف حکومت کا تو نہیں, بزنس کا بھی کردار ہے, وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے؟ Again, Athar, you've put it very well, right? اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 4-6 ماہ میں جو گروتھ آ رہی ہے پاکستان میں, وہ کہاں سے آ رہی ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک تو آ رہی ہے ریمیٹنسز سے, جس میں پاکستانی باہر گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایکسوڈس ہوا ہے, ریمیٹنسز بہت انکریز کی ہیں. دوسری گروتھ آف کورس آئی ٹی سیکٹر سے آ رہی ہے. آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے, گو بیک اے فیو ایئرز, $1.5 ارب, ناؤ $3.5 ارب, اور اس ماہ میں دیکھ رہا تھا جو لاسٹ ڈیٹا ہیز ڈن ویل. پاکستان کا جو سروسز سیکٹر ہے ہیز گریٹ پوٹینشیل. اس وقت 58%, 58.8% ٹو بی پریسائز, از پاکستان جی ڈی پی وچ کمز فرام دا سروسز سیکٹر. ہم اس کو بھول جاتے ہیں, ساری گفتگو ٹیکسٹائل, لیدر اور ان چیزوں میں کھو جاتی ہے کہیں, ہم اس سیکٹر کو بھول جاتے ہیں. اب اس کے جو کی ڈرائیورز ہیں اس میں آف کورس آئی ٹی اینڈ سافٹ ویئر, فائنینشیل سروسز. دیکھیں نا, اگر یہ آرکیٹیکچر ہوگا جس کا میم ذکر کر رہی تھی, تو پھر آپ کو بینکنگ, انشورنس اور سیکورٹی سروسز جو ہیں اس میں پاکستان میں بھی اور ابراڈ بھی گروتھ دکھائی دے گی. اس سے آپ پاکستان کی جو لاجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اگر یہ کریں گے تو ادر ہیئرز اے فگر, 33% جو ہماری اس وقت کراپ ہے, جب آپ کے گاؤں سے نکلتی ہے اور آپ کے گھر پہ پہنچتی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. سو دیر از اے لاٹ. دین ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, کنسلٹنگ سروسز, ریئل اسٹیٹ, ای کامرس, یہ سارے وہ پلیٹ فارمز ہیں جن پہ بہت گروتھ. لیٹ می جسٹ سے سم تھنگ, مطلب آئی نو کہ ہم پاکستان کی ایزیلی بہت سی چیزیں کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہیں. میں ابھی پیرس میں کام کر رہا تھا. آئی ول گیو یو 2 ایگزامپلز آف مائی ورکنگ. میں سارے بینکنگ ٹرانزیکشنز دونوں جگہ آن لائن کرتا ہوں, لوکل بھی, ڈومیسٹک بھی, انٹرنیشنل بھی. میں اے آئی دونوں جگہ یوز کرتا ہوں ٹو میک مائی پریزنٹیشنز. آل دی ایڈریسز دیٹ آئی میک آئی فلی یوٹیلائز. میرے لاہور کے گھر اور دفتر میں وہی سپیڈ آتی ہے جو میرے پیرس میں آ رہی تھی. میں وہی انٹرنیٹ ٹی وی یوز کرتا ہوں جو میں پیرس میں یوز کر رہا تھا. میں 5 گھنٹے کم از کم انٹرنیشنلی کنسلٹ کرتا ہوں when I'm during a day. My wife does too. And we almost have a flawless internet, but broadband میں of course اوپر نیچے آتا رہتا ہے. So Pakistan has made tremendous progress, but of course ہم جتنی زیادہ یہ چیز بڑھائیں گے اتنی لٹریسی بڑھے گی, which for my thinking is probably the long term productivity increase that we need in Pakistan. ٹھیک ہے. ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جس کا ذکر ہوا یہاں پہ سیکیورٹی. اب آن لائن سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے 2-3 پہلو ہیں, اس پہ گفتگو کریں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا کمل, جو آن لائن سیکیورٹی ہے, اس لیے کہ اوبیسلی کوئی بھی شخص ٹرانزیکشن کرے گا, بینکنگ اپنی ڈیٹیلز ڈالے گا, یا ویسے جرنل جو اوور آل آن لائن سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں ہیکنگ کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. کیا اس حوالے سے ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ عالمی سطح کے ہیں, عالمی لیول کے ہیں, یا وہاں پہ ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک ہمارے بینکنگ سسٹم ہے اور بینکنگ کے پروٹوکولز ہیں وہ عالمی لیول کے ہیں, گلوبل لیول کے ہیں. انفیکٹ کچھ ہمارے ایسے پروٹوکولز ہیں جو کہ اس سے بھی بہتر ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک سسٹم ہوتا ہے 2DS ورسز 3DS. کیونکہ ہمارا یہ فیٹف اور یہ ڈفرینٹ چیزوں کی وجہ سے ہمیں 3DS امپلیمنٹ کرنا پڑ گیا, جو کہ ابھی تک US بینکس نے بھی امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا بہت ساری جگہوں پہ, جس کی وجہ سے جو میری ایپ ہے اس میں بہت سارے ٹرانزیکشنز, کیونکہ جو ہم گیٹ وے یوز کر رہے ہیں اس میں وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے, جو کہ بہت ہائی ایڈوانس سیکورٹی پروٹوکول ہے, اور وہ باہر کچھ US کے بینکس میں نہیں ہوا تو ان کا کارڈ وہاں پہ چلتا نہیں ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے جو رولز ریگولیشنز ہیں, جو ہمارے اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ہیں اور ڈفرینٹ جو دنیا نے ہم پہ انفورس کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہمارے جہاں تک بینکنگ سیکٹر ہے وہ ایٹ لیسٹ سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بہت سیکیور ہے, بہت سیکیورٹی اس میں زیادہ ہے. جہاں پہ ہماری مسئلے آتے ہیں یا جہاں پہ ہماری سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل انجینئرنگ. جب لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے, کالز کر کے بیوقوف بنا کے, اسپوفڈ پیجز دکھا کے ان کے پاسورڈز لے لیتے ہیں, ان کے پنز لے لیتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹوریاں سنا کے واٹس ایپ ہیک کر کے کہیں اور واٹس ایپ کو آن کر کے لوگوں کے واٹس ایپ نمبر پریٹینڈ کر کے کہ وہ جسے ہم آئیڈینٹی اسپوفنگ اٹیک کہتے ہیں, وہاں سے آئیڈینٹی اسپوف کر کے پریٹینڈ کر کے کہ وہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں, ان سے پیسے ہتھیا لیتے ہیں. تو یہ سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہیں جو کہ ایجوکیشن کی, جس میں بہت زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے. جو اٹس ٹیکنالوجی ہے وہ کافی سیکیور ہے, مگر کوئی چیز آپ کو ٹیکنالوجی سیکیور ہی نہیں کر سکتی اگر کوئی بندہ خود بیوقوف بن کے اپنی پنز یا اپنے پاسورڈ. یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کالج کی لیول پہ اور ایون کے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ان کے کورسز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ ہونے چاہیے, صرف کالج لیول پہ نہیں. کالج کے بچوں کے تو کوئی اتنے بڑے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے. زیادہ تر جو لوگ بیوقوف بنتے ہیں وہ ہمارے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں, جو کہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں, جن کو ڈیجیٹل کا اتنا پتہ نہیں. کالج کے بچے تو پھر بڑے تیز ہیں. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے اچھے ہیلدی بینک اکاؤنٹس ہیں اور ان کو نہیں پتہ, ڈیجیٹل کا اتنا زیادہ نہیں پتہ, وہ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ سارے چینلز کے اوپر ایک چھوٹی سی کیمپین ہونی چاہیے جو کہ جو نئے طریقے یوز کرتے ہیں ہیکر, سوشل انجینئرنگ کے کس طرح کے طریقے یوز کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک آگاہی کیمپین ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں. اور جو بینکس ہیں جہاں پہ آپ کے جو کچھ بینکس کرتے بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس ہیں, وہ بینکس خود جب آپ ان بینک کو کال کرتے ہیں یا وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ان کی پراپر ایک کیمپین ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے کسٹمرز کو ایٹ لیسٹ بتائیں کہ کوئی بھی کسی کو بھی کبھی بھی اپنا پن یا اپنا پاسورڈ کسی بھی طرح کی چیز میں مت دیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ مجھے کہیں سے فون آیا, میرا بینک ہے وہاں سے مجھے فون آیا کہ جی آپ کا بایو میٹرک رینیو ہونا ہے, تو ہم آپ کے آفس میں آ کے کر لیں یا آپ برانچ کا چکر. انہیں پتا تھا برانچ کا چکر نہیں, سو وہ اتنا انہوں نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کی بیہیویئر کیا ہے. انہوں نے آپ کا بیہیویئر اسٹڈی کیا ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کہ میں بہت بزی ہوں, برانچ نہیں آؤں گی, میں کہوں گی جی میرے آفس آ جائے, یہاں پہ آ کے میرا بایو میٹرک کر لیں. تو اس نے مجھے کہا جی اچھا آپ برانچ نہیں آ سکتی تو ہم آپ کو ایک پیج بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے اور وہاں پہ اپنا بایو میٹرک کر لیں. جب اس نے مجھے پیج بھیجا تو وہ بالکل میرے بینک اکاؤنٹ کا ہی پیج, اسی کا لوگو لگا ہوا تھا, اسی کا اوپر ایڈریس بھی آلموسٹ سملر تھا, صرف 1-2 اسپیلنگ مسٹیکس تھی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اسپوفڈ پیج ہے, یہ اصل اگر اس میں اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال دیتی تو ان کے پاس میری انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسورڈ چلا جاتا. تو اس طرح کے بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں جس پہ آگاہی کیمپینز ٹی وی پہ رن کرنا اور بینک کی اپنی جو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا حافظ صاحب, ای کامرس کے حوالے سے ہم بات کریں تو دنیا میں بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں, امیزون ہے, ای بے ہے, اسی طرح چائنا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں بنا سک رہے جہاں پہ ہم عالمی سطح پہ بزنس کر سکیں, اور دوسری جانب جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں وہ بھی سم ٹائم ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ پاکستان میں بزنس کریں؟ اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں تھوڑا سا تو یہ پیمنٹ گیٹ وے کا ایشو ہے جس پہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی. انٹرنیشنل جب کوئی بھی بڑا پلیٹ فارم پاکستان آئے گا ان کو بھی ایک گیٹ وے چاہیے, پیمنٹ گیٹ وے چاہیے, جس طرح ہم پے پال کی بات کر لیتے ہیں, کوئی بہتر گیٹ وے. اب جو پاکستان کے اندر کریں ان کو بھی چاہیے. پاکستان کے اندر دیکھیں نا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ 70-80% کیش آن ڈیلیوری پہ کام چل رہا ہے. اس کے 2 طرح کے لاسز ہیں. دیکھیں ایک تو اس کے اندر فیک آرڈرز کافی ہوتے ہیں کیونکہ باہر ایسے ہی آرڈر کر دیتا ہے, اسے پتہ ہے میں نے کون سے پیسے دیے ہیں. باہر ایسا کیوں نہیں ہوتا, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں آپ پہلے پیمنٹ کرتے ہیں بعد میں پروڈکٹ آتی ہے. اب پیمنٹ یہاں پہ باہر کیوں نہیں کرتا, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ٹرسٹ لیول, اور دوسرا یہ کہ کوئی پیمنٹ گیٹ وے ایسا ہے ہی نہیں بہت اچھا. ٹھیک ہے نارمل کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتے ہوں گے, تو باہر کے لوگ یہاں آ کے کیسے کام کریں. پھر یہاں سے جو پیمنٹ موو کرنے کے ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ایشوز ہیں. یعنی میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس بات کو میں آگے لے کے جاؤں کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بیچنی ہے آسٹریلیا میں, ہم نے خریدنی ہے چائنا سے. اب ہم پاکستان سے چائنا پیسے بھیجیں گے, ٹھیک ہے, ہم نے کسی بھی وے سے بھیج دیا, جو بھی لیگل وے اس کے تھرو کی میں بات کر رہا ہوں. پیمنٹ وہاں چلی گئی,
वहाँ से सामान निकला ऑस्ट्रेलिया चला गया, यहाँ पे हमें बैंक बुला के पूछेगा जी यहाँ से पैसे गए थे, प्रोडक्ट किधर है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा है ही नहीं, ना बैंक के पास, ना अथॉरिटी के पास, ना इदारों के पास, जिसको ये लॉजिक बंदा समझा दे कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, बड़े बड़े स्केल्स पे बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स पे सैलरीज ले रहे हैं, लेकिन ट्रेड का मतलब नहीं आता उन्हें। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, एक जगह से लेके दूसरी जगह बेच देना। अब हम उन्हें कहते हैं भाई हमने चाइना से नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, पैसे तो पाकिस्तान से गए हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में जब बिकेगी तो पैसा फिर पाकिस्तान आएगा। वो कहते हैं नो 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 नो, पाकिस्तान से अगर 1 करोड़ रुपए गया, उस 1 करोड़ के अगेंस्ट पाकिस्तान में चीज़ आनी चाहिए। अब वो पहले आए पाकिस्तान में, इसके बाद आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजें, तो जो आपने प्रॉफिट कमाना था वो आपको उधर ही खत्म हो गया। तो ये बहुत सारे वजूहात हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ठीक है, पाकिस्तान में कुछ है, दराज वगैरह इस तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन बात वही है, कैश ऑन डिलीवरी है। बायर का भी ट्रस्ट नहीं है, सेलर का भी ट्रस्ट नहीं है उस लेवल का। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में हम इस काबिल हो सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह का हो। सबसे बड़ा इशू पेमेंट गेटवे और इंटरनेट, ये दोनों हमारे मुल्क में मसले हैं। हमारी अपनी पेमेंट, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है, उसको टिकटॉक ने पेमेंट भेजी कुछ, अब बैंक उसको पेमेंट क्लियर नहीं कर रहा। देखिए बाहर से पेमेंट आ रही है, दुनिया के किसी मुल्क में बाहर से आई हुई पेमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठता। क्वेश्चन उठता है पेमेंट बाहर भेजने पे। जो आ रही है वो तो कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, सत बिस्मिल्लाह। और पाकिस्तान में आई हुई पेमेंट उन्होंने नहीं क्लियर की उस बंदी को। वो कहते हैं आपको टिकटॉक ने क्यों भेजी है? उसने कहा भाई मेरा अकाउंट है, मैंने उनके एक इवेंट अटेंड किया था, उसके अगेंस्ट मुझे टिकटॉक तो पेमेंट की, सारे सियासतदान भी बनाते हैं टिकटॉक के वापस भेज दी। ये टिकटॉक माशाल्लाह जब इस तरह के अनपढ़ और जाहिल लोग हमारे बैंक्स में बैठे होंगे तो हमने क्या तरक्की करनी? नहीं, मेरे ख्याल में ये टिकटॉक वाली तो बड़ी ज्यादती है। यहाँ पे तो हमारी पूरी सियासत टिकटॉक पे चलती है। इस मुल्क में तमाम सियासी रहनुमा में टिकटॉक पे नजर आते हैं। पर आप देखें ना, नहीं मैं आता हूँ, डॉलर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, डॉलर को आप लात मार रहे हैं। मैं सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब को शामिल करूं। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली ये इशू हैं, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं या ये इनहेरेंट सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, बहुत सारे दोस्त इस तरह के गिले शिकवे करते हैं कि जो हुकूमती महकमे हैं उनकी रियलाइजेशन नहीं है, वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे। तो फिर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं हुकूमत के अंदर, क्या वो इस चीज़ को समझते हैं? आपकी जो इंटरेक्शन होती है, आपका ओवरऑल इनके हवाले से क्या व्यू है? एक तो बात यह है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हर लिहाज से इम्प्रूव होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा कि फैटेफ की वजह से कई चीज़ें हमें, जैसे मैम कह भी रही थी, वो करनी पड़ती हैं जो शायद नॉर्मल हालात में हमें ना करनी पड़े। और इसी तरह जो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर करना, कई दफ़ा बहुत बड़ी रेमिटेंसेस पे भी चेक हो जाता है, हालांकि वो भी इनकमिंग है, वी नीड द डॉलर्स, बट देयर इज watchdog on us which is quite strict. जनरल पब्लिक शायद उसको समझ नहीं पाती और कई दफ़ा जो इनकमिंग मनीज होते हैं उस पर, सो इनकी ये सिस्टम इश्यूज हैं। दीज आर हार्ड फंडामेंटल फैक्ट्स अबाउट वेयर वी आर एंड यू नो जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, इनको ओवरकम करने का एक तो तरीका ये है कि जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि पेपैल या कोई और इवेंचुअली इस बात का अदराक है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उनको पाकिस्तान उनमें से एक मेजर किसी को लाना पड़ेगा सो दैट पेमेंट्स को streamline किया जा सके। I have said this on the platform of government meetings every time that I said जब इस एरिया में बात होती है। फिर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है उसको भी प्रॉबेबली ठीक करना पड़ेगा। स्टेट बैंक की अपनी लिटरेसी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम जो है वो वहाँ पे हो रहा है जो ये सारी पैसों की मूवमेंट का है। करेंसी रेगुलेशंस हो सकता है इतने फॉर्मल सेक्टर में जो उनकी जैसे आप कहेंगे एडिक्वेटली फैसिलिटेट नहीं कर रहे ऑनलाइन पेमेंट्स की। सो आई थिंक जो करंट के जो रेगुलेशंस हैं उनको भी देखा जा सकता है। अब ये बात कहना कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से बहुत बड़ा मरहला तय करना है, ये दुरुस्त है, पर उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर 10-20 हज़ार से लेके 30-40 हज़ार तक ग्रेजुएट निकल सकता है, उसकी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। वो करिकुलम्स लाना, मतलब सो यू नो एक ओवरऑल आर्किटेक्चर है, जैसे हर चीज में एक पोटेंशियल भी है उसके चैलेंजेस भी हैं। आई थिंक आज हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक आएंगे। तो जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पे आईटी सिटीज़ की बात होती है, बहुत सारी आईटी सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। हम क्यों इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अच्छा कमल, जो चीज़ें हम सुनते हैं भारत के हवाले से, वहाँ पे बेंगलोर में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आईटी हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, क्या वैसी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं या फिर हमारे पास उस तरह की वर्क फोर्स नहीं है, हमारे लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है, क्या इशू है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी लास्ट ब्रेक से पहले डिस्कशन है उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। पेपैल के बारे में बात हो रही थी। पेपैल से मैंने खुद उनके एक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से बात की कि पाकिस्तान क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है हमारे लिए, हम तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मगर हम सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि रिपैट्रिएशन नहीं है। रिपैट्रिएशन का मतलब ये है कि हम जो डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे उनको बाहर नहीं लेके जा सकते, उनको वापस दोबारा बाहर नहीं लेके जा सकते। तो वो हमें गवर्नमेंट में कोई गारंटी कर दे कि हमें रिपैट्रिएशन हमें मिलेगी तो हम आ जाएंगे पाकिस्तान में। यूएस इम्पोजेस कर्व्स ऑन पाकिस्तानी, चाइनीज़ एंड इमराती फर्म्स। बहुत सारे यूएस के जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ऊपर बैन लग गया, हम नहीं ले सकते। पहले ही हम जो है वो एनवीडिया की जो जीपीयूज थे, जो चिप्स थे, वो पाकिस्तान में उन पे बैन है, हम नहीं खरीद सकते, जिस पे एआई डेवलपमेंट होती है। देखें इस वक्त अगर आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है और बहुत तेज़ी से मैं डॉक्टर साहब से एग्री करती हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, मगर एट द सेम टाइम बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। हम अपने बच्चों को जो है वो आईटी स्किल्स दे रहे हैं और हमारा आईटी स्किल आउटसोर्सिंग में बहुत ऊपर नाम जा रहा है। हम अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर आईटी आउटसोर्सिंग, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन भी है, आईटी स्किल्स भी हैं और हम अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं। मगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे हमारे ऊपर बैन्स डिफरेंट तरह के लग रहे हैं। हम एआई, मैं बार बार कहती रही कि एआई का हमें लूज़ नहीं करना चाहिए, एआई की जो वेव है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, मगर अब हम जीपीयू ही नहीं ला सक रहे, उसके बगैर एआई की डेवलपमेंट कैसे होगी पाकिस्तान में। अब ये जो बात हो रही थी कि फैटिफ की वजह से बहुत सारे जो हमारे मॉनेटरी इशूज़, बेसिक चीज़ है ना, अब ये पेमेंट गेटवेज जिसमें हमारे जो ई कॉमर्स के बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारे पास पेमेंट गेटवेज का एक्सेस आ जाए, या हमारे बैंक ही जो है वो कुछ पेमेंट गेटवेज पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वो हट जाएं, तो वो अपनी पेमेंट गेटवे भी उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर सकेंगे। वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर ये इस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। तो ये जो एक मुझे ऐसे लगता है, और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिज़ाइन के तहत हमें जो है वो उस इकोनॉमिक एडवांटेज या एक हद से आगे हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने से के ऊपर, क्योंकि देखें बहुत दुनिया में ये लॉबी होती हैं चीज़ें, ठीक है, और हमारे इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी है यूएस में, जो कि जहाँ पे यूएस के जो जहाँ पे वो लॉज बनते हैं और जो सारी ये पॉलिसी डिसाइड होती है वहाँ पे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उन लॉबी सर्कल्स में, उन जियोपॉलिटिकल जो जहाँ पे पावर मेकिंग डिसीजंस होते हैं, जहाँ पे ये मूव्स होते हैं, वहाँ पे हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हमारे ये जो चिकन एग सिचुएशन है कि ये आ जाएगा तो वो हो जाएगा, इस तरह से वो नहीं हो रहा, वो खत्म हो। ठीक। अच्छा कमल, ब्रीफली बताइएगा वर्क फोर्स, जो हमारी वर्क फोर्स है, क्या वो क्वालिफाइड है कि या फिर वहां पे भी हम लैग करते हैं? देखिए हमारी वर्क फोर्स इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि बड़ी हंकी डोरी बहुत ज़्यादा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सवाए 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, अभी जो एचईसी की रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, उसके मुताबिक जो वो एम्प्लॉयबल नहीं, जो कि इवन कंप्यूटर साइंस डिग्रीज लेके भी बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो फॉरेन ग्रेजुएट करने के बाद एम्प्लॉयबल नहीं होते क्योंकि उनका वो लेवल नहीं होता, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे, देखिए ये नेफ्टेक ने और पीएसडीएफ ने, हम लोग अर्नटेक, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट फर्म्स लॉन्च कर रही हैं जब डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं। 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल हो जाते हैं बच्चे, डिफरेंट लेवल के उसके मुताबिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में काम हो रहा है, गैप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा और काम करने की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा हाफिज़ साहब, देखें सब कुछ तो डूम एंड ग्लूम नहीं है ना, आपकी एग्जांपल भी हमारे सामने है। पाकिस्तान में बहुत सारे आप जैसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां भी बेहतर की, दीगर भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार फराहम किया, तो एक दुरुस्त सिमत में तो हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह कहना कि तमाम मामला दुरुस्त नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो तो ज़्यादा डिस्करेजिंग हो जाएगा। कुछ इनकरेजमेंट भी तो हमें नज़र आती है ना इस फील्ड के अंदर।
دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لوگ کر رہے ہیں کام اور کافی اس کا بینیفٹ بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا سپورٹ ہے, ہم اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو کمل نے بات کی نیپٹیک وغیرہ اور اس طرح کے ادارے, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈیجی اسکلز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹیفٹا ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کورسز سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, بات اگین گھوم پھر کے ادھر ہی آتی ہے کہ پے پال کی بات. پہلے ہم کہتے تھے ہمیں پے پال دے دیں, اب ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں پے پال نہیں چاہیے, ہمیں صرف انٹرنیٹ دے دیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اتنے لوگ اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اتنے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کا جو اینڈ لاس ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے موو ہوں گی. پاکستان میں جو نارمل سافٹ ویئر ہاؤسز میں نارمل سیلریز ہیں نا, یعنی میں بالکل لو لیول کی بات نہیں کر رہا, جو بہتر ہیں وہ 3-4-5 لاکھ روپے بالکل نارمل سیلری ہے, اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اس 5 کو ساتھ کر کے اپنے امپلائز کو دبئی شفٹ کر دینا. میں کل ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا, آئی ٹی سیکٹر کے ہیں, انہوں نے بتایا 7 قریبی دوستوں کا نام لیا, پاکستان کے بڑے نام جو کہ US شفٹ ہو چکے ہیں, اور ان کی اب کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنے سٹاف کو بھی دبئی یا کسی اور سستے ملک میں جہاں پہ لیبر سستی ہو وہاں پہ موو کیا جائے. تو ایونچولی ہمارے ملک میں ڈالرز آنا کم ہو جاتے ہیں. پھر اچھا انٹرنیٹ کا مسئلہ یہ ابھی جو وقتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لاسز اس ملک کے بتاتا ہوں. بچوں کا دل کرتا ہے کہ کہیں آؤٹنگ پہ جائیں, وہ کہاں جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ملائیشیا جاتے ہیں, وہاں پہ پیسہ اسپینڈ کرتا ہے, فری لانسر ڈالرز میں کماتا ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے. اگر وہ ناران کا گان, ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے اس پہ بڑی ورکنگ کی, ہم نے کہا جی ناران کا گان جائیں, وہ کہتا ہے بھائی 6 دن دنیا سے کٹ جائیں, پھر وہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. جو انٹرنیٹ وہاں پہ ہے اس کو ہم انٹرنیٹ تو نہیں مانتے نا. مطلب انٹرنیٹ آپ کے ملک کے اندر ہی, یہ سلو سپیڈ کو چھوڑ دیں, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ ملک میں تو اتنا اویلیبل ہونا کہ آپ نے جو اسپینڈ نہیں کرنی, آپ اپنے ملک میں ٹورزم پہ پیسہ لگائیں. آپ کسی تیسرے ملک میں جا کے اسپینڈ کر رہے ہیں, اس کا فائدہ دوسرے ملک کیا اٹھا رہے ہیں. دبئی نے فری لانسر ویزا شروع کر دیا ہے, ملائیشیا نے شروع کر دیا ہے, پرتگال نے شروع کر دیا ہے کہ آپ فری لانسر ہیں, $2,000-$2,500-3,000 کماتے ہیں, آئیں ہمارے ملک میں بینک اکاؤنٹ کھولیں, ہم آپ کو ریزیڈنسی دیتے ہیں, آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے کیونکہ آپ کی فارن انکم ہے, بس آپ ہمارے ملک میں رہیں اور ہمارے بینک میں اپنا پیسہ لینڈ کریں. بچے کیا کرتے ہیں, جو ذرا بہتر فری لانسرز ہیں, ان کی جو ضرورت ہے نا گھر کی, اگر فرض کریں $500 میں ان کا کچن چلتا ہے, تو 500 سے اوپر ان کا پیسہ پاکستان میں نہیں آتا, وہ ان کا دبئی کے بینک میں پڑا ہوا ہے, وہ ان کا یورپ کے کسی بینک میں پڑا, وہ ان کا جو ورچوئل بینکس ہے ٹرانسفر وائز پیونیئر میں پیسہ پڑا ہوا ہے. تو ہم جو ورلڈ بینک کے پاس اور ادھر ادھر جا رہے ہیں $1 بلین کے لیے, اگر ہم صرف پیمنٹ گیٹ پہ انٹرنیٹ سہولیات ملک میں دے دیں اور ہم یہ بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا جو پیسہ آئے گا آپ اسے باہر بھی لے جا سکتے ہیں, آیا ہی باہر سے ہے اور آپ کا بزنس باہر سے ہے, آپ نے کوئی ایپ پرچیز کرنی ہے, آپ نے کسی سافٹ ویئر کو پرچیز کرنا ہے, آپ نے باہر ڈالرز میں پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے پروڈکٹ کرنی ہے, ہم آپ کو پوری سہولتیں دیتے ہیں. تو $1 بلین کا $30-40-50 بلین تو چند دنوں میں یہاں پہ اکٹھا ہو جائے گا جو لوگوں کا باہر پڑا ہوا ہے. یہ میں نارمل چھوٹے فری لانسرز کی بات کر رہا ہوں, میں بہت ہائی لیول پہ بات نہیں کر رہا. تو اس لیے انکریجمنٹ کیا ہو, ہاں اپنے طور پہ بچے کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن اگر میں کہوں کہ ہمیں کوئی بہت بڑے لیول پہ سپورٹ, ہاں یہ سپورٹ ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ بچوں کو کام سکھا رہے ہیں فری لانسنگ کا. چلیں یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ بچے سیکھ کے کم از کم کچھ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو کمل نے بھی ابھی ذکر کیا, پھر حافظ صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مسائل ہیں کہ پے پال نہیں آتی, پھر پالیسی ایشوز ہیں, آپ نے فیٹ اف کا ذکر کیا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, خصوصاً ڈیجیٹل ہماری اکانومی, وہ بھی جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں عالمی سطح کے اوپر, اس کی نظر ہو جاتی ہے, سم ٹائم ہمارے اوپر کربز بھی لگائی جاتی ہیں, ہمیں دبانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ریئلائز کرنی ہے کہ ہم نے آج بہت مائکرو ریفارمز جو ہیں آئی ٹی سیکٹر کے ڈسکس کیے, بڑی اچھی بات ہے, پر ہم نے یہ بھی کہا کہ جو میکرو کور ہے, جس میں جیسے ریپیٹریشن پچھلے 3 سال میں ڈیفیکلٹ رہی ہے پاکستان میں, ہم نے خود کوشش کی ہے اس کو روکنے کی, اس لیے کہ $4 ارب پہ ریزروز چلے گئے تھے. سو میکرو انسٹیبلٹی ہرٹس. That's a message that is very very clear to Pakistan. اور یہ میں پچھلے 12-15-20 سال سے جب سے انگیجڈ ہوں گورنمنٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی یہ ہوتا ہے تو اس سے جو مائکرو ریفارمز ہیں وہ سارے ہل جاتے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہے. اب کچھ میکرو سٹیبلٹی ہے, ہم نے پچھلے 1 سال میں تقریباً کلیئر کر دی ہیں جتنی پیمنٹس ہونی تھی. دوسری بات, میں ان کے نمبر سے بالکل ایگری نہیں کرتا. میں ہائی فریکوینسی ڈیٹا پاکستان کا ہر وقت واچ کر رہا ہوتا ہوں, اور اینڈ آئی ٹرولی لک ایٹ کیا ہو رہا ہے. جو اس وقت اگر میں پچھلے مہینے کی بات کر لوں نا, صرف مطلب اگر میں پیچھے چھوڑ بھی دوں تو $292 ملین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, 42% ایئر آن ایئر گروتھ ہے. چلیں یہ کہیں گے کہ ایک مہینہ, آپ گو بیک ٹو اے کوارٹر, $877 ملین کی ایکسپورٹ ہے, اور یہ 34% ہے ایئر آن ایئر. آئی تھنک $3.5 ارب شاید ہٹ ہو جائے گا. ایک اور بات کہوں, یہ 3.5 تو آن پیپر ہے جو فارمل سیکٹر میں آ رہا ہے,
इनफॉर्मल इससे भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का आईटी का एक्सपोर्ट है जो फॉर्मल नहीं आता। अब ये कहना कि हम कुछ भी नहीं करते गवर्नमेंट में, ये भी ठीक नहीं है। सॉरी, एक हम पे बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो आप एक्सपोर्टर्स को जो स्पेशलाइज्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं जो आईटी की एक्सपोर्ट होती है उनको 50% तक रिटेन करने दें पैसे, वो पैसे पाकिस्तान ले आएंगे। ये 35 थी, इसको भी बढ़ा के 50 कर दिया गया। सो एक तो ये आखिरी जो आपने बात की है, मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक नेचर ऐसी है कि हम पे कई कदगनें ऐसी हैं जो शायद नॉन टैरिफ बैरियर्स हों, जो शायद सामने भी ना दिखाई देती हों, पर हम उनमें जी रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं। फैटिफ एक और ऐसी चीज थी, जब पाकिस्तान निकल रहा था ग्रे से और हम मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था पेरिस में, तो मुझे मालूम है कि हमें कितनी लॉबिंग करनी पड़ती थी फ्रेंडली कंट्रीज की टू गेट इट डन। सो स्लो बट वी आर प्रोग्रेसिंग। मतलब हम राइट वे में जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जी हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो भी इसी तरह प्रॉस्पर्स करेगी और उसके साथ साथ हमारी जो नॉर्मल इकोनॉमी है उसमें भी बेहतरी आएगी। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।